اپنے مذاکرے کے نیکسٹ پارٹ کی طرف موو کریں گے. میں اپنے اسپیکرز سے گزارش کروں گی ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے, احسان دانش صاحب سے کہ پلیز گریس دا اسٹیج پہ آئیں تاکہ ہم کویشچن آنسرز اور کامنٹس جو ہیں وہ آڈینس کے لے سکیں. سر نعیم صاحب پلیز آپ بھی. احسان دانش صاحب بتائے تھے کہ ان کا بھی نور بخشیہ جو سلسلہ ہے صوفی آرڈر, اس حوالے سے کافی ان کی ریسرچ ہے, کافی کام ہے, تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کویشچن آنسر سیشن جو ہے وہ ہمارا بخوبی چل سکے گا. تو پلیز سر مائک جی ان سے ہوگا. سال پہلے ایک لڑائی میں جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں سے نور بخشیہ کو بہت ختم کیا گیا, تو اس کی کیا ہسٹری ہے؟ یہ تو پیسفل آرڈر تھا. جی سر, پروفیسر ڈاکٹر غلام مہدی کی تحقیق کے مطابق جو کراچی یونیورسٹی کے ڈین رہ چکے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ سید محمد نور بخش جون پوری نام سے ایک اور نور بخش تھا, ان کے ماننے والوں کو بھی نور بخش کہتے تھے. تو سید محمد نور بخش جون پوری ایک صاحب حال بزرگ تھے. انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا اور حج پہ جاتے ہوئے کہا میں ہی مہدی موعود ہوں. اس کے بعد جب وہ حج پہ چلے گئے اور حج سے اس کو انکشاف ہو گیا کہ اس کا دعویٰ غلط ہے, تو جو مریدین ساتھ گئے تھے ان مریدین کو اس نے کہا کہ میرا وہ جو دعویٰ کیا تھا وہ غلط ہے, وہ ایسا نہیں ہے, تو آپ جا کے بتا دیں. لیکن وہ راستے میں وفات پا گئے اور ان کے مریدین واپس آ کے جب کشمیر میں انہوں نے بتایا کہ ایسا ہے, تو جو پہلے لوگوں نے سنا نہیں ہم نے انہی کی زبانی سنا ہے تو ہم اس کو مہدی ہی مانتے ہیں. تو اس طرح سے جو مہدی موعود کی دعویٰ کرنے کی وجہ سے تو نور بخش جون پوری کے ماننے والے اور نور بخش کوہستانی کے ماننے والوں کو, اب اس میں بات یہ تھی کہ جو مرزا حیدر دولت تھا وہ مرزا شاہ رخ تیموری کے خاندان سے اور ان کے وہ تھے یعنی کہ ورثہ میں سے تھے. ان کو مرزا حیدر مرزا شاہ رخ تیموری جن کے ساتھ میر سید محمد نور بخش کوہستانی کا وہ جھگڑا چلا تھا, تو ان سے انتقام لینے کی بڑی وہ تھی. تو لہٰذا اس نے نور بخش جون پوری کا جو وہ تھا عقائد, اس کو کہا نور بخشیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان پہ فتویٰ لگا دیا اور نور بخشیوں کو بڑا نقصان پہنچایا. جی اینی باڈی ایلس؟ السلام علیکم. حضور نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو بشک آپ کو چین جانا پڑے. ہمیں اتنا بہترین علم ماشاءاللہ لوگ ورثے میں مل رہے ہیں, میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے لیے بالکل نئی بات تھی. اس طرح تو ہمیں پتہ ہے نور بخشی ہے, اس طرح مجتہد تھے, یہ تھے, اس طرح کی ساری باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنی اولاد کو جو تربیت دو اس دور کے بارے میں دو جس دور میں وہ جی رہے ہیں. تو مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ تعلیمات تو موجود تھیں پہلے بھی, اس کو انٹرپریٹ کرنا, لوگوں کے لیے آسان بنانا اور آپس میں محبت و آشتی کا درس دینا, اس وجہ سے یہ لوگ صوفیہ کرام یا دوسرے آئے. ایک ان کا بڑا اچھا انہوں نے بتایا ہجرت کی ڈیفینیشن کہ گناہوں سے دوری کو ہجرت کہتے ہیں. تو سملر ایک امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایک جہاد کرنے گئے فتح کیا تو حضور نے کہا کہ آپ نے پتہ ہے یہ جہاد اصغر کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے تو اتنی مشقت کی ہے, ہم نے تو اتنے مطلب ہے زخمی ہوئے مارے گئے ہیں, تو جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ تو حضور نے کہا کہ جہاد اکبر وہ چیز ہے جو اپنی خواہشات نفس کے خلاف جہاد کریں گے, وہ جہاد اکبر ہے. تو دوسری اس میں بات یہ گلگت کے بارے میں کہنا چاہوں گا. ہمارے اپنے اہل تشیع میں 80% علماء کرام گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے وہ زمین ہی اتنی پاکیزہ ہے کہ یہاں سے علماء کرام علم, اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی جھگڑا یا جو یہاں پہ گلگت کے یا بلتستان کے لوگ ہیں پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا, اگر میں ہو سکتا ہے ایکسپلین نہ کر سکوں. جس طرح کے نور بخشی ہیں, یہ ڈیوائیڈیڈ انٹو 3 سب سیکٹس. تو یہ 3 سب سیکٹس میں کس طرح آ گئے, یہ کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے تاکہ مطلب ہے کہ ایک ہی وہ آرڈر ہو. اور آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں مذاکرہ کی کرنے والے کو کہ یہ بڑا انکمپلیٹ ہوا ہے آج, اس کا محسوس کیا اس میں کم از کم 2-3 دور چلنے چاہیے, پھر جا کے ہماری سیٹسفیکشن ہوگی. جس طرح صحرا میں بارش ہوتی ہے وہ اچھی خاصی بارش چاہیے ہوتی ہے, تھوڑی سی سے خوشبو آتی ہے,
थैंक यू वेरी मच. ठीक कह रहे हैं सर. यकीनन हम इसका एहतमाम करेंगे. सर कुछ कहना चाहेंगे या आई थिंक कमेंट था काफ़ी हद तक. जी क्वेश्चन आप बोलना चाहें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं एक तो लेट पहुंचा तो डॉक्टर ज़ाकिर साहब की तकरीर से इस्तिफ़ादा नहीं कर सका. सनाई साहब की तकरीर के दौरान पहुंचा. सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं. सईद अकबर मेरा नाम है और मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में का इदारा है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, वहाँ पे लिटरेसी प्रोग्राम को हेड करता हूँ. और अभी रिसेंटली जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है पूरे मुल्क में नेशनल लिटरेसी कैंपेन जो है हमारी जो लिटरेसी रेट की इंतहाई नागुफ्तवे सिचुएशन को देखते हुए चलाने जा रही है. तो उसको इंशाल्लाह मतलब मेरे लिए सादत होगी कि उस पूरे कैंपेन को जो है फैसिलिटेट करूँ टेक्निकली और इस हवाले से. तो मैं बेसिकली नूरबख्शी सोफिया ऑर्डर का फॉलोअर हूँ. और रिसेंटली मैंने जो वहाँ पे करगिल, गिलगित, बल्तिस्तान और लद्दाख का जो पूरा एरिया है, इस वक्त उसकी लार्ज मेजॉरिटी जो है नूरबख्शी सोफिया ऑर्डर के फॉलोअर्स पर मुश्तमिल है. लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो करगिल और लद्दाख का एरिया और इस पार जो है बल्तिस्तान और पार्टली गिलगित जो है. तो वहाँ पे अभी मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हमारी जो रिसेंट पास्ट तक जितने भी सोफिया इकराम गुज़रे हैं और जिन्होंने इस्लाम और तसव्वुफ़ की खिदमत की है, उनकी जो हयात व खिदमत पर रिसर्च करके किताब तैयार की है और इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो मंज़र आम पर जो है वो आ जाएंगी. तो इससे भी आपका जो इन डेप्थ समझने में नूरबख्शी सोफिया ऑर्डर को और सग़ीर पाक व हिंद के लिए ख़ुसूसी तौर पे इसकी जो खिदमत को जो है वो समझने में आपको मदद मिलेगी. थोड़ी बहुत मैं पिछले कोई 3-4 महीने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी सूफीज़म के ऊपर. तो उसमें मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि नूरबख्शी सोफिया ऑर्डर्स का इस इलाक़े में जो इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट करने में क्या रोल रहा है. इस टॉपिक पे लोगों ने कम मतलब तवज्जो दी है. यानी मतलब एक इसकी बहुत डाइवर्स कंट्रीब्यूशंस है दीन इस्लाम के लिए और हमारी इस इलाक़े के लिए. तो उसमें मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में लूँगा कि जो नूरबख्शी सोफिया जो है दीगर तमाम जितने भी सोफिया इकराम हैं उनका जो है अभी इससे पहले मुकर्रिर ने इस तरफ इशारा किया कि जो वक्त के जो बादशाह है या सिपह सालार साहब सनाई साहब ने अर्ज़ किया कि मामून रशीद के दौर में फ़ज़ल इब्न सहल जो है वो उसका वज़ीर था. तो उनकी सरकर्दी में एक लश्कर जो है इस तिब्बत के एरिया में वहाँ पे उन्होंने लश्कर कुशी की थी फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है. तो उसके आसार भी लद्दाख में एक चट्टान पे उस लश्कर ने कुछ लिखे भी हुए हैं, लेकिन इस्लाम की खातिर ख्वाह वहाँ पे नहीं फैल सका. तो असल जो इस्लाम फैलाया है मतलब उन्होंने एक तरह से जो बादशाहों ने और लश्करों ने एक राह हमवार किया. जिस तरह आर्मी में जो इंजीनियरिंग कोर होता है तो बाद में जो आते हैं सोफिया इकराम हैं जिन्होंने जो है मास लेवल पे जो इस्लाम को फैलाया और वहाँ पे इस्लामी मुआशरे की क़याम की. तो यही हाल जो है हमारे जो नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट है साउथ एशिया का पर्टिकुलरली जो है जिसमें कश्मीर और बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के एरिया शामिल है. तो उसमें सोफिया इकराम का ये तो है ही हैं खिदमत की. उन्होंने दीन फैलाया, वहाँ पे अमन की तालीम दी, वहाँ पे टॉलरेंस फैलाया और आज तक उसका मसहर जो अभी हम देख रहे हैं. उसी साहब ने ख़ुद मुशाहिदा किया कि इस कर्दो जेल में सिर्फ मतलब 5-6 कैदी हैं. उसके अलावा देखें आप पुलिस की रिकॉर्ड देखें तो बल्तिस्तान पर्टिकुलरली आगे फर्दर आगे बॉर्डर पे जाके गांजे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे साल से चोरी डकैती और कत्ल तो मतलब दूर की बात, मतलब आप रिकॉर्ड खाली मिलेंगे. मतलब तो एक तरह से पुलिस वाले एक तरह से बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं, फारिग बैठे होते हैं. मैं जब स्टूडेंट था तो वर्दी भी नहीं पहनते थे पुलिस वाले. जब कोई कहीं वाक़या होता था डॉक्टर साहब तो कहते थे आज जल्दी जाके वर्दी पहन के आओ. ये मैंने खुद देखा है कि वो इधर झगड़ा कोई हुआ है कि तो इस हद तक रिलैक्स वहाँ पे था. लेकिन इसमें नूरबख्शी सोफिया ऑर्डर का जो एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है इस इलाके का वो इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना है, तर्ज तामीर को. जो इस वक्त हमारे पास जो है ग्राउंड पे इस मतलब मसाजिद की शक्ल में, खानकाहों की शक्ल में
اور صوفیہ کرام کے عالیشان مقبروں کی شکل میں اس وقت موجود تھے، اور یہ ایک ریلیجیس ٹورزم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں لوک ورثہ والوں کو انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہمارے بہت سے لوگ صرف پہاڑ دیکھنے جاتے ہیں، جھیلیں دیکھنے جاتے ہیں، لیکن یہ جو اسپیکٹ ہے کہ مطلب کئی سو سال پہلے کی انتہائی شاندار عمارتیں اور لکڑی سے بنی ہوئی، مطلب وہاں کی موسمیات کے لیے انتہائی مطلب جو ہوتا ہے نا سوٹیبل کنسٹرکشن جو ہے، تو وہ جو ہے مطلب وادیوں میں اور پرانی آبادیوں میں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں اس کا، تو یہ جو ہے اس کو وزٹ کرنا چاہیے، اور اس پہ پورا ہمارے یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں باقاعدہ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں۔ مجھ سے ہمارے فیصل آباد یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی کئی لوگوں نے کہا سر آپ نے تو آج ہمیں مطلب پی ایچ ڈی کے لیے ایک نیا جو ہے مطلب ٹاپک جو ہے وہ کئی ایک نے مطلب اس پہ انٹرسٹ ظاہر کیا، تو اس میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس جو اسلامک کلچرل ہیریٹیج کا بنیاد رکھنے والا میر سید علی ہمدانی تھا، جنہوں نے جب کشمیر میں باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی، تو وہاں پہ دریائے جہلم کے کنارے خانقاہ معلیٰ شاہ ہمدان جو ہے وہ تعمیر فرمائی، ان کی بنیاد رکھی، اور اس میں جو چونکہ امیر کبیر سید علی ہمدانی کا تعلق سینٹرل ایشیا اور ایران سے تھا، تو وہاں کی جو آرکیٹیکچرل جو خصوصیات ہیں، فیچرز ہیں، اور کشمیر کے لوکل جو مطلب کنسٹرکشنل فیچرز ہیں، اس کو ایک ایملگمیٹ کر کے ایک نیا طرز تعمیر کشمیر میں اجاگر کیا۔ جو کشمیر میں پہلے سے بدھسٹ اور ہندو ٹیمپلز کے اندر وہ ایک کیا کہتے ہیں سلینڈریکل ایک ٹاور ہوتا ہے، گنبد جو ہے، اس کو اور دیگر سینٹرل ایشیا کی جو اس کو ایک یہ بذات خود ایک ریسرچ ہے۔ تو شاہ ہمدان کا جو خانقاہ ہے اس وقت تحریک آزادی کشمیر والوں کے لیے ایک سورس آف انسپائریشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب تحریک آزادی کشمیر بڑے زوروں پر تھی تو اس وقت انڈین آرمی نے اس کی بے حرمتی کی تھی، اور پورے پاکستان میں بلتستان میں خصوصاً اس کی ریلیاں نکلی تھی، تو وہ ایک سورس آف انسپریشن ہے۔ کشمیر میں اسلام اور تصوف کا ایک آئیکن ہے، اور امیر کبیر جب بلتستان تشریف لائے تو خپلو میں چکچن کے مقام پر ایک مسجد تعمیر کی، بالکل اسی پیٹرن پہ جو خانقاہ معلیٰ شاہ ہمدان کی سری نگر کی تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا، اور سید علی ہمدانی کے بعد تقریباً کوئی ایک صدی بعد جو ہے جو میر شمس الدین عراقی بت شکن رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دوسرے بڑے صوفی تھے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اس علاقے میں، تو انہوں نے اس کلچرل ہیریٹیج کو اور پروموٹ کیا، اور یہ پورا صوفی سلسلہ جو ہے ابھی ہمارے 12ویں صدی ہجری تک وہاں پہ میر مختار اخیار ایک بہت بڑے صوفی ہیں 12ویں صدی ہجری کے، ان کے جو کوئی درجن کے قریب ان کے بیٹے تھے جو سب کے سب عالم اور فاضل تھے، وہ پورے بلتستان میں پھیل کے انہوں نے ہر وادی میں اس اسلامی طرز تعمیر کو مطلب وہاں پہ پروموٹ کیا، اور اس کی یونیکنیس جو ہے اس میں یعنی مور دین 90% مٹیریل جو وہ لکڑی کے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اتنی باریکی سے لکڑی کے کام کیے ہوئے ہیں۔ میں تو آپ سے مطلب انوائٹ بھی کروں گا، واقعی اس کو آپ دیکھ لیں، اور یہاں پہ لوک ورثہ میں ان عمارتوں کی کوئی ماڈل یا اس کا پورا ایک یہاں پہ ایک مطلب بنائیں، جس سے یہ ہوگا کہ ہماری اس ملک کی جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس کو پروموٹ ہوگا، اور جو ریلیجیس ٹورزم کو فروغ ملے گا۔ یہاں سے لوگ دیکھیں گے اور جا کے ان جگہوں پہ جو ہے دیکھیں گے، تو اس سے ملک کی خدمت بھی ہوگی، دین اور اسلام کی بھی خدمت ہوگی۔ تو یہ مطلب کچھ ایک پہلو تھا جو نور بخشی صوفی آرڈر کے حوالے سے میرے پاس وہ، چونکہ میں باقاعدہ فارملی انوائٹڈ نہیں تھا تو میں وہ پریزنٹیشن جو وہ تمام تصاویر جو ہے اس میں زیادہ بہت اچھا اس کا وہ آپ کا امپیکٹ ہوتا، تو انشاءاللہ کبھی اور موقع ملیں گے تو جی وہ اس میں کریں گے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ جی میں جناب ڈاکٹر صاحبان سے ٹیکنیکلی 2-3 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، گو کہ مختصر سے ہوں گے۔ کیا جو ابھی آپ نے اتنی ڈیٹیل ڈسکرپشن ہمیں سمجھا دی، اس کے بعد نور بخشہ کو باقاعدہ طور پر ایک فقہ تسلیم کیا جائے؟ پہلا سوال۔ دوسرا، یہ جو صوفی سلسلہ جو چلا آ رہا تھا، اس میں نور بخشہ کو ہم کس پیرامیٹر میں، کس ڈاکٹرن میں اس کی ڈیفینیشن کریں، وحدت الوجود میں یا وحدت الشہود میں؟ ایک پھر تیسرا جو یہ ہے کہ کیا کنٹمپرری اتنی ورتھ فارم آف کیپٹلسٹک اپروچ ہمارے اندر جنم لے چکی ہے، ان حالات میں، ان واقعات کے ساتھ جو آج سے تقریباً 600 یا 700 سال پہلے کی جو صوفیزم تھی،
اس پریچ کو یا اس ایجوکیشن کو آج کی سوسائٹی میں ہم امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے کیا سوسائٹی پر افیکٹ مرتب ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ بیٹا. ڈاکٹر صاحب بات کریں. جی تھینک یو جی. وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے حوالے سے آپ نے جو بات کی تو علامہ اقبال یہ لکھتے ہیں، میر سعید رحمدانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے وحدت الشہودی مکتب کو فروغ دیا. تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نوربخشی صوفی آرڈر وحدت الشہودی مکتب میں آ سکتے ہیں. پہلی بات. آخری جو سوال تھا وہ کہ اس کیپٹلسٹ دور میں کیا ہم اس روحانی اس پہ جا سکتے ہیں جو صدیوں پہلے ہے؟ انسانی روح ہمیشہ سے ارتقاء اور عروج کے لیے ترستی رہی ہیں. روح بے چین رہتا ہے اور قرآن پاک کے مطابق الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ذکر الہی سے ملتی ہے. اور ذکر کا یہ سلسلہ ان صوفی آرڈرز میں موجود ہیں اور پریکٹیشنرز بھی موجود ہیں. تو اس کیپٹلسٹ دور میں اگر اس طرح کے تھوڑے بہت پریکٹس کیے جائیں تو ممکن ہے کہ ہم دولت کی کمائی پہ وہ نہیں. ایک اور کتاب میں موجود ہے کہ ترک دنیا کا مطلب دنیا کے وسائل کا ترک کرنا ہرگز نہیں. یہ حضرت سید محمد نوربخش کشف الحقائق میں فرماتے ہیں ترک دنیا کا مطلب ترک حب دنیا ہے، لالچ اور اس کو ترک کرنا ہے. تو وسائل آپ ضرور استعمال کریں لیکن اس کی محبت کو ترک کر دیں. تو امید ہے کہ ان تعلیمات سے کافی حد تک ہمیں اس کیپٹلسٹ اور میٹیریلسٹ دور میں سے نجات ملنے یا سکون کے جو ہے نا اسباب فراہم ہوں گے. میں ایک جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس کو باقاعدہ مکتب کے طور پر ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. اگرچہ ہم آپ کو دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں ہماری طرف، مگر یہ ہم اپنے آپ کو اظہار کر رہے ہیں اس ملٹی میڈیا کے ذریعے کہ اس طرح کا ایک کام ہوتا ہے، ایک علاقہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، اگر آنا چاہے تو آ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اسی تقریب میں ایک صاحب نے کہا دیکھو لوگ پاؤں دھونے والے لوگ ہیں، ہاتھ باندھنے والے لوگ ہیں، ہاتھ کھولنے والے لوگ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اتنے سارے گروپ کو تاکہ حضور کو اللہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پسند کرتا تھا اللہ تعالیٰ. حضور نے ایک بار پاؤں کو دھو لیا، اللہ کو آدھا پسند ہے، کہا پاؤں دھونے والے گروپ پیدا ہو جائیں. یہ قیامت تک پاؤں دھونے کا گروپ پیدا ہونا چاہیے، حضور کی یہ سنت ہے. پھر ہاتھ کو کھول کر نماز پڑھی. ایک دفعہ حضور نے اللہ کو آدھا پسند ہے، ہاتھ کھولنے والوں کو پیدا کیا. یعنی جو کچھ حضور نے کیا اللہ تعالیٰ نے خود اتنے گروپ پیدا کیے. یہ ایک صاحب کی تقریر تھی، اس میں بھی موجود تھا. میں نے کہا تو پھر آپ ایک ایک علیحدہ گروپ میں ایک ایک کام کرتے ہوئے ایک سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آخر تک کیوں جا رہے ہیں؟ آخرت تک سب کرنے کے لیے آ جائیں. اور سب کرنے کے لیے ہمارے شاہ سید محمد نوربخش نے اپنے فقہ میں فرمایا ہے کہ میں اس اختلاف کو ختم ہی کر رہا ہوں. میں وہ چیز دے رہا ہوں جو ادھر سے بھی ہو، جو ادھر سے وہ پاؤں دھونا چاہیں روا ہے، ہاتھ کھولنا چاہیں روا ہے، ہاتھ باندھنا چاہیں روا ہے. آپ آ جائیں ہمارے پاس، یہ ساری آسانیاں آپ کو موجود ہے، لہٰذا آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ کہ پروفیسر صاحبان سے استفادے کا بھی موقع ملا اور بہت کچھ معلومات میں اضافہ ہوا. میرے صرف 2 سوالات ہیں نوربخشیہ صوفی آرڈر کے متعلق. ایک کا تو تقریباً آدھا سا جواب احسان دانش صاحب نے دے دیا کہ ہم اگر سلاسل طریقت کی تاریخ دیکھیں، قادریہ، سہراوردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ جو 4 بڑے سلاسل طریقت ہیں، وہ جہاں بھی گئے وہ صوفی آرڈر تو پھیلا لیکن انہوں نے کہیں بھی فقہ کو ٹچ نہیں کیا. کہیں بھی فقی اختلافات یا فقی مسائل کو یا بطور ایک فقی مسلک کے وہ سامنے نہیں آئے، بلکہ ایک صوفی آرڈر تک محدود رہ کے انہوں نے تعلیمات دی. اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے تھے کہ اختلافات کم ہوں اور ایک صرف جو تعلیم ہے سب کو ایک ماننے کی وہ آگے رائج. تو یہ جو صوفی آرڈر ہے نوربخشیہ صوفی آرڈر، یہ ایک فقہ کے طور پر بھی سامنے آیا. اور جس طرح ابراہیم سنائی صاحب بات کر رہے تھے اس سے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دراصل جو خرافات مزارات پر ہوتی ہیں اس کے تدارک کے لیے بھی یہ ایک الگ سے فقہ کے طور پر آیا، جبکہ جن مزارات پر یہ خرافات ہوتی ہیں اگر اس صاحب مزار کی تعلیم کو ہی دیکھا جائے تو یہ چیز ختم ہو سکتی تھی. دوسرا سوال جو میرا ہے وہ یہ کہ اگر ہم نوربخشیہ صوفی آرڈر کا شجرہ طریقت دیکھیں، اس میں جو بزرگان ہیں، مطلب میں ایک نام اگر لوں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ یا حضرت علاء الدولہ سمنانی ہیں، تو ان کی تعلیمات اور ان کے شجرے کو دیکھتے ہوئے، مطلب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ دراصل ایک سلسلہ سہراوردیہ کی ذیلی شاخ ہے، ایک برانچ ہے.
یہ الگ سے نور بخشیہ صوفی آرڈر تو ہے، لیکن دراصل یہ سہروردیہ کی ایک برانچ ہے، جو مجھے لگتا ہے شاید میں غلط بھی ہو. تو یہ دو کوشچنس ہے کہ ایک یہ صوفی آرڈر بطور فقہ کیوں سامنے آیا، اور کیا اسے سہروردیہ کی برانچ کہنا درست ہوگا؟ بہت شکریہ. دوسرا سوال ہے کہ سہروردیہ کی برانچ کہنا بالکل درست ہے. یہ جنیدیہ کا برانچ ہے، یہ معروفیہ کا برانچ ہے، سہروردیہ کا برانچ ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ ان کی برانچ ہی ہیں مین اسٹریم جو وہ تھے. فقہی مسلک کیوں، ایک تو پارشلی سرائیں صاحب نے جواب دے دیا. دوسرا جو میں نے شروع میں عرض کرنے کی کوشش کیا تھا کہ فرقہ وارانہ اختلاف اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ وہاں سے جو حصول بغداد جیسا سانحہ ہو گیا، تو اس سے یعنی کہ بچنے کے لیے ایک ماڈریٹ وے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو ایک شعوری کوشش تھا کہ فرقہ واریت کی انتہاؤں کو منیمائز کیا جائے اور ایک ماڈریٹ بات دیا جائے. لا علمی جو ہے جہالت ہوتی ہے. تو میں اس ڈر سے کہ میں سنی ہوں، مجھے بتایا کہ شیعہ ہیں تو میں باہر نکل آیا، حالانکہ یہ تو ابھی پتہ چل رہا ہے بہت فاؤنڈیشن کا ریلیجن ہے. حالانکہ آپ کو جو بھی ہو اندر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے تھی، آپ غلط نکل آئے تھے. میرے خیال میں یہ بہت لمبا جائے گا، ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آئی ایم سو سوری، بہت سارے سوالات ہوں گے، بےتاب ہوں گے آپ لوگ سوالات کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں معذرت خواہوں، ہم اسے ڈسکنٹینیو کریں گے یہاں پر. انشاءاللہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام حاضرین محفل کی اور یہ جو اسپیکرز ہیں ان سب کی. اس پہ مزید بھی ہم نشست رکھیں گے نئے اسپیکرز کے ساتھ. ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے ان مذاکروں کا کہ ہم علم جو ہے اس کے رستے کھولیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. آپ نے کیا اختیار کرنا ہے، نہیں کیا کرنا ہے، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں ہم ہرگز مخل نہیں ہوتے. ہمارا مقصد پاکستان میں موجود جو بھی ایتھنک گروپس ہیں ان کو یہاں پر پریزنس دینا ہے، اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. یہ لوگ پھر صاحب پورے پاکستان کے ایک فرد کا ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ کے لیے چائے کا بندوبست ہے، تو پلیز انجوائے یور سیلف.